ہماری کمزوری اور ہماری ذلت کی کون سی بھیانک تصویر ہے کہ ہم اس چھوٹے سے خطے کے اندر جہاں لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ کے مر رہے ہیں، روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کی موت واقع ہو رہی ہے، بمباری سے بھی، بھوکمری سے بھی، بچوں کی ایسی بھیانک تصویریں کہ اس کو انسان دیکھ نہیں سکتا، ایسی ویڈیوز کہ انسان دیکھ لے تو اس کو کھانا اچھا نہ لگے۔ کس قدر ظلم اور زیادتی کی آخری حدوں کو پار کر دیا گیا ہے۔ اس کے پڑوس میں ہمارے عرب ملک، اس کے پڑوس میں ہمارے مسلم ملک، اس کے پڑوس میں عربوں کے پاس مال کی ریل پیل کوئی کمی نہیں ہے۔ ان کے پاس اتنا مال کہ اگر وہ سینکڑوں سال تک غزہ کو کھلاتے رہیں تو ان کی اکنومی پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں پڑے گا اگر وہ فری میں بھی کھلائیں۔ اتنا سب کچھ ہے، اتنے سارے اسباب موجود ہیں، لیکن وہ ایک دانہ نہیں پہنچا پا رہے، ایک لقمہ نہیں دے پا رہے، ایک روٹی اوپر سے نہیں پہنچا پا رہے۔ آپ ذرا تصور کریے ہماری ذلت کی اس سے بدترین تصویر اور کیا ہو سکتی ہے۔ ان کا بارڈر ہم سے ملتا ہے، غزہ کا بارڈر مصر سے ملتا ہے۔ غزہ کا بارڈر ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کے پاس ہے، غزہ کا بارڈر مصر کے پاس ہے، مصر سے ملا ہوا ہے۔ ہاں، اسرائیل نے گھس کر غزہ کی سائڈ سے اس بارڈر پر کنٹرول کیا ہے اور وہاں پر بڑی بڑی دیواریں کھڑی کرنے کی کوششیں کی ہیں، لیکن پھر بھی جو معبر رفح کہلاتا ہے وہ ایجپٹ سے ملتا ہے۔ ان لوگوں کی اتنی بھی ہمت نہیں ہے، ان کے حق میں کھڑے ہونا اور ان کے طرف سے لڑائی لڑنا تو دور کی بات ہے، ان کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس ناکے کو اور حصار کو توڑ کر چیلنج کرتے ہوئے اپنے ہیومن ایڈز کے سامان کو وہاں تک پہنچا دیں، اپنے ٹرکس اندر داخل کر دیں۔ اس میں تو کوئی دنیا ان کے مقابلے میں نہیں آئے گی۔ دنیا تو نہیں کہے گی تم جنگ لڑ رہے ہو، دنیا تو یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ تم غزہ والوں کی طرف سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہو، تم ان کی جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے ہو۔ ایسی تو کوئی بات نہیں آئے گی۔ اگر وہ لوگ بومبنگ کریں بھی تو سارے عرب ملک اگر ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے اور پوری طاقت کے ساتھ مل کر یکجہتی اور اتحاد کے ساتھ صرف ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر ان کے سپورٹ کے لیے آگے بڑھ جائیں تو نقشہ ہی بدل جائے گا، حالت ہی بدل جائے گی۔ لیکن یہ اتنے بے غیرت، اتنے نکمے اور اتنے گرے ہوئے ہیں اور امت کی، پورے مسلمانوں کی اتنی بری تصویر پیش کر رہے ہیں کہ اس کو سوچ کر بھی ہمارے دل ٹوٹ جاتے ہیں، غم سے نڈال ہو جاتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کس پر روئیں، کس پر اپنے آنسو بہائیں، کس کے لیے غم کریں۔ ایسی صورتحال اور اس قدر بھیانک منظر نامے کے اندر ہم جی رہے ہیں کہ ہم یہاں سے کچھ کر بھی نہیں سکتے۔